سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، اس آیت کریمہ میں دو بات قابل غور ہے، ایک تو یہ کہ یہاں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اور ایک تو یہ یہاں رجس یعنی ناپاکی سے کیا مراد ہے۔ ایک روایت کے مطابق رجس یعنی ناپاکی سے مراد شیطان ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ اور عذاب نجاست پر ہے، اور بعض نے اس کا معنی شک لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو دوسری بات ہے کہ یہاں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، تو اس سلسلے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہے۔ صحابہ و تابعین اور مفسرین اکرام کے جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد ازواج مطہرات ہے، یعنی اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مراد لی گئی ہیں۔ متعدد صحیح طریقوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف لائے، ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بٹھایا، یعنی اپنے سامنے بٹھایا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے قریب ایک ران یعنی ایک چٹائی کے اوپر بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی جو ایک چادر مبارک تھی اس کو ان سب کے اوپر لپیٹ دی اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی وقار، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اسی لیے میرا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے تبلیغ کا کوئی معاوضہ کوئی بدلہ نہیں لیتا، ہاں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت یعنی میرے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی صبح کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس تشریف لے جاتے، یعنی ان کے دروازے پر تشریف لے جاتے، اور تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصلاۃ اہل البیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ اہل البیت یعنی اے اہل بیت تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو، تم نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ تم کی مغفرت فرما دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی اور شیخ محقق محدث بھیلوی اور بہت علماء صالحین شامی حضرات، امام ابن کثیر، بڑے بڑے علماء اہل سنت اکابرین امت یہ لکھتے ہیں کہ جس دن یہ اعلان ہوا اس دن سننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس دن سننے والوں کی جو تعداد تھی وہ 1.25 لاکھ کی تعداد تھی، مطلب کہ 1.25 لاکھ کے اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں آپ لوگوں کے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کون سی دو بڑی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اہل بیت ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کا ذکر فرمایا، پھر اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور آل کا رشتہ یہ ہے کہ لن یتفرقا حتی یردا لن الحوض، یعنی قرآن اور آل کا رشتہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اے اللہ کے نبی حکم دیجئے ہم کیا کریں؟ میرا نبی سید کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت کا بھی دامن پکڑنا ہے، آپ نے قرآن کا بھی دامن تھامنا ہے، نہ ہی آپ نے قرآن کا دامن چھوڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے اہل بیت کا دامن چھوڑنا ہے۔ میرے آقا یہ دونوں کریں گے کیا؟ تو میرے آقا سید کونین ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوگا، جس کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا، جو ان سے محبت کرتا ہوگا، اسے بھی حوض کوثر پر میرے پاس لائیں گے۔ اسی لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ایمان کی زندگی ہے، آل نبی کا پیار ایمان کی زندگی ہے، اگر ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔